اللہ اکبر. میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں ہی کہ تبرکاً صرف وہ تیاری کا نظارہ کچھ آپ کے سامنے اپنی طالب علمانہ انداز میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اب آئیے اس آیت پاک کی جانب جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. کتنے نمبر ہے؟ سب بولیے. اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہے. 11ویں پارے میں ہے اور آیت نمبر 100 ہے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. وہ سب میں پہلے جو مہاجرین و انصار میں سبقت لے گئے ایمان لانے میں. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. اور جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اللہ نے ان کے لیے جنت کے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. مہاجرین و انصار کا ذکر ہوا واضح ہے. والذین اتبعوہم سے مراد کون ہے؟ والذین اتبعوہم سے مراد تابعی ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا ہے, اس کو تابعی کہتے ہیں. اندازہ فرمائیے نظر کی کتنی عظمت ہے. صحابی نے بحالت ایمان حضور کا دیدار کیا, اب قیامت تک کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اور صحابی تو خدا جس نے صحابی کی زیارت کا شرف حاصل کیا اسے تابعی کہتے ہیں, اس کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا. اور حضرات آج جو عرص پاک ہے یہ امام اعظم سراج الامہ کاشف الغمہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے, جو ہمارے امام اعظم ہیں, فقہ حنفی کے امام ہیں. اور آپ سب اماموں سے امام اعظم اس لیے بھی ہیں اور بہت سی وجوہات ہیں, لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ تابعی بھی ہیں. آپ کیا ہیں؟ بولو سارے. میں کہتا ہوں امام اعظم کی عظمت اگر آج لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے تو غیر مقلدین جو فتنے اٹھاتے ہیں سب بسم ہو جائیں, ختم ہو جائیں. کیونکہ امام اعظم کی عظمت کا آج حنفیوں کو پتہ نہیں ہے کہ امام اعظم کی شان کیا ہے, امام اعظم کا مقام کیا ہے. امام اعظم فقہ حنفی کے چاروں مذاہب جو ہیں ان میں سے فقط آپ امام وہ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام تقریباً 20 صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے. امام ابن حجر مکی انہوں نے الخیرات الاحسان میں اور امام جلال الدین سیوطی نے تبیین الصحیفہ کے اندر وہ صحابہ اکرام کے نام لکھے ہیں اور جن سے امام اعظم نے نہ صرف زیارت کا شرف حاصل کیا ہے بلکہ حدیث کی روایت بھی فرمائی ہے. تو ہم کیوں نہ ناز کریں امام اعظم کے, ہم اس کے مقلد ہیں جو کہ تابعی ہیں. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے, کہتے ہیں نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت, سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ. ذرا اپنے امام کا نام تو لینا, سارے پڑھو. امام اعظم, امام اعظم. نہیں آپ نام نہیں لے رہے, ادھر سے آواز آ رہی ہے اور یہ محدث اعظم کے قرب کی برکت ہے. ادھر سے آواز دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں نہیں آ رہی, اگرچہ مرید محدث اعظم حافظ محمد شفیع رضوی صاحب وہاں تشریف فرمائے, ان کی قیادت اس حصے کو حاصل ہے. یہاں سے آواز آنی چاہیے, امام اعظم کا نام لیا جانا چاہیے. آپ کہتے ہیں نام لینے کا کہہ رہے ہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام ابن حجر مکی سے پوچھیں اور خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد اٹھائیں, اس میں لکھا ہے کتنے ہی صلحاء کا یہ بیان لکھا ہے کہ امت پر واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے دعا کریں. ہر نماز کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے. تو آج ہم دیکھیں کتنے لوگ دعا کرتے ہیں, حنفی تو ہم ہیں, دعا کون کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دعا کیوں کریں؟ اس لیے کہ حدیث و فقہ کو محفوظ کرنے والے اور امت کو پہنچانے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اور یہ سب کا اتفاق ہے اس بات پر, چاہے وہ موافق ہیں چاہے وہ مخالف ہیں, سب اس پر متفق ہیں کہ حدیث کی اور فقہ کی ابواب بندی کرنے والے سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. ابواب بندی انہوں نے کی ہے, یہ امت پر ان کا احسان ہے. اور یہ صلح امت نے کہا ہے
امام ابن حجر مکی نے الخیرات الاحسان کے اندر لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے الخیرات الاحسان، جس میں یہ لکھا ہے کہ امت پر واجب ہے ہر نماز کے بعد امام اعظم کے لیے دعا کرے۔ تو میں نے دعا کے لیے نہیں کہا، میں نے تو کہا ان کا نام لو، اور نام لینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے سنیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ کیا سنانے لگا ہوں؟ نہیں، آواز نہیں آئی۔ حدیث پاک ایسے سوتے ہوئے لوگوں کو سنا دی جائے، میں کہتا ہوں یہ اس کے ادب کے خلاف ہے۔ حدیث کا ادب پوچھو وہ حدیث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے، جب حدیث پاک پڑھی جاتی تھی تو ادھر ادھر دیکھتے ہی کوئی نہیں تھے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کوئی بڑے سے بڑا افسر ہے، کوئی بڑے سے بڑا مولوی ہے، وہ آ رہا ہے۔ حضرت محدث اعظم بالکل اس کی طرف نظر نہیں کرتے تھے، حدیث پڑھاتے رہتے تھے، اور میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اور میں نے آپ کو اٹینٹیو کر لیا ہے کہ آپ پوری توجہ سے میری بات کو سنیں۔ میں کیا بتانے لگا ہوں آپ کو؟ بولیے سارے۔ حدیث کوئی طالب علم بیان کرے یا عالم بیان کرے، حدیث تو حدیث ہے نا۔ میں اگرچہ کوئی اتنا بڑا، میں تو عالم نہیں، میں تو طالب علم ہوں، لیکن میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ کیا بیان کر رہا ہوں؟ سب کی آواز نہیں آئی، میں نے ایسے حدیث بیان ہی نہیں کرنی۔ کیا بیان کرنے لگا ہوں؟ خاص طور پہ ادھر سے آواز ہے، کیا بیان کرنے لگا ہوں؟ میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں۔ کسی مقرر کا، کسی وائز کا، کسی جاگیردار کا، صنعتکار کا، سرمایہ دار کا، وزیر اعظم کا، گورنر کا قول نہیں سنانے لگا، حدیث سنانے لگا ہوں۔ اور بجا طور پر مجھے اس بات پہ فخر ہے، گلشن قدس کی بہاروں سے باغ جنت کے پھول لایا ہوں۔ گلشن قدس کی بہاروں سے باغ جنت کے پھول لایا ہوں۔ عاشقو بھر لو اپنے دامن کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ یہ اپنے دامن میں بطور تبرک لے کے جاؤ۔ حضور کا ارشاد ہے، عند ذکر صالحین، جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، جب اللہ والوں کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج پتہ چل گیا کہ پاکستان میں ہر چیز کی کمی ہو گئی، بجلی کی کمی ہو گئی، چینی کی کمی ہو گئی، پانی کی کمی ہو گئی۔ یہ کیوں کمی ہو گئی ہے؟ رحمت الہی کیوں روٹھ گئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج چوکوں میں گانے چل رہے ہیں، بدگوئی ہو رہی ہے، کوئی غیبت میں لگا ہوا ہے، کوئی چغلی میں لگا ہوا ہے، کوئی گالی گلوچ میں لگا ہوا ہے، کوئی فوش گوئی میں لگا ہوا ہے، کوئی فضول گوئی میں لگا ہوا ہے۔ زبان تو رب نے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کے لیے دی تھی، بندے تو نے غور کیوں نہ کیا کہ کس کام کے اندر تو اس زبان کو صرف کر رہا ہے؟ یہ زبان تو اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر پاک کے لیے دی ہے۔ اللہ اکبر! تو اس کو کس کام کے اندر خرچ کر رہا ہے؟ تو اس وجہ سے رحمت الہی روٹھ گئی۔ تو رحمت الہی اگر چاہتے ہو کہ وطن میں رحمت الہی کے سائے آ جائیں تو پھر ذکر مصطفیٰ کرو، ذکر خدا کرو، ذکر صلحاء کرو۔ جی تو میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ وہ تو ایسے صالح ہیں، وہ صالحین کے امام ہیں جن کو حضور نے امام کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امام فرمایا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب روضہ انور کے قریب مواجہ اقدس میں امام اعظم حاضر ہوئے، سب کہو اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے اور با ادب حاضری عطا فرمائے، کیونکہ بے ادب جو ہوتا ہے نا اس کا اگلا بھی سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے بتا دوں میں اپنی طرف سے کیوں بتاؤں؟ قرآن پاک ہے، سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا کیسے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے، توجہ سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اگر کیا تو کیا ہوگا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو ایسے ان سے بات نہیں کرنی، اگر کرنی تو کیا ہوگا؟ فرمایا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا۔ یہ مزید مصیبت ہوگی، اعمال برباد ہو چکے ہوں گے، ان کے دفتر پہ پانی پھر چکا ہوگا، لیکن تمہیں اس مصیبت کا، اس سانحے کا پتہ بھی نہیں چلنا۔ انتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر! تو حضرات اس جگہ کہ اللہ ہمیں با ادب حاضری عطا فرمائے، اس کے بارے میں امام احمد رضا نے کہا ہے جھنجھوڑتے ہوئے، فرمایا معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا
سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اللہ اکبر. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تو اس جگہ کی حاضری ہم سب کو اللہ عنایت فرمائے. بلکہ میں عرض کروں یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں اپنی بات کہہ دوں، چھوٹا منہ ہے بات بڑی ہے. جب ان حضرات کی دعاؤں کی برکت سے میں نے حیات محدث اعظم کو مکمل کیا، حضرات وہ 464 صفحے پر مشتمل کتاب ابھی زیور طباعت سے آراستہ ہو رہی تھی، میں نے وہ دیکھی نہیں تھی ابھی، اور حرم کی زمین پر جانے کا موقع اللہ نے عنایت فرما دیا تھا. جب حج سے واپس آیا، یہ خود ستائی نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں جی. تو اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے زندگی دین کی خاطر وقف کر دی، وہ مواجہ اقدس میں حاضر تھے. حضور کے دربار اقدس میں آ کر سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو. جب سلام عرض کیا تو روضہ اطہر سے جواب آیا، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تم پہ بھی سلام ہو، تم پہ بھی. تو پھر ہم کیوں نہ ناز کریں کہ ہم اس امام کے پیروکار ہیں جسے حضور نے امام المسلمین فرمایا ہے. نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم. پڑھیے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم. اور امام اعظم کی تقلید سے اگر نکل گئے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، تو مفتی صاحب نے کیا خوب کہا ہے. کہتے ہیں سراج تو ہے، سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ. سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن. سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن. پھرے بھٹکتا نہ پائے راستہ، پھرے بھٹکتا نہ پائے راستہ. امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ محدث اعظم اپنے مزار اقدس میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ پاکستان میں سب سے پہلے عرس امام اعظم کا اجرا حضرت محدث اعظم نے فرمایا تھا. اور میں پوری ذمہ داری سے، اگرچہ میری عمر چھوٹی ہے لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ غیر مقلدین جو جگہ جگہ فتنے اٹھا رہے ہیں، ان سب کے فتنے بسم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اگر سنیوں کو امام اعظم کی عظمت پتہ چل جائے.